ڈاکٹر کاشف صاحب، آپ میری دریافت ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مجھے اس پہ فخر ہے اور میں سمجھنا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اور وہ جو ہے نا رب کا حسن انتظام، اس کے تحت آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑے پروگرام آپ نے ہمارے ساتھ تھوڑے عرصے میں کیے ہیں۔ اپنا تاثر آپ کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قبلہ غازی صاحب، آج سب سے مشکل پروگرام ہے میرے لیے۔ پہلے بہت آسان ہوتا ہے جب ان کے ٹاپکس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ کو، آپ کے چینل کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کے ساتھ جو علماء یہاں بیٹھتے ہیں، جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، آئیڈیل ہیں ہمارے لیے، امت مسلمہ کے ہیرو ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں، ان سب کو میری طرف سے بہت مبارکباد اور میری بہت ساری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، سلامتی، ایمان کی سلامتی، لمبی عمر عطا کرے تاکہ آپ اسی طرح سے ملک و قوم اور امت کی خدمت کرتے رہیں۔ آمین آمین۔ مجھے انتہائی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے جب آپ نے 24 نیوز پہ اپنا پہلا پروگرام کیا تو وہ سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اس دن سبحان ولادت مبارک کا دن تھا، سبحان اور آج جب اپنا 1 سال پورا کر رہے ہیں تو وارث علم انبیاء باقر العلوم حضرت امام باقر علیہ السلام کی آج سالگرہ ہے۔ واہ سبحان تو آپ اللہ، یہ دیکھیے کہ یہ جو آپ کی آل محمد کے ساتھ محبت ہے، واہ آل محمد نے اس کا کتنا خیال رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، انہوں نے عین اسی دن آپ کی سالگرہ سبحان رکھی اللہ، ہے سبحان جس دن اسی نسل پاک میں سے جو سبحان کہ تمام نور ہی نور ہے وہ سبحان دن اللہ، آپ کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے یہ تو آج ڈبل مبارکباد کے مستحق ہیں، سننے والے بھی، دیکھنے والے بھی اور ہم سب بھی۔ اور میں تو اپنی قسمت پہ یقین کیجئے رکھتا ہوں صبح سے، سبحان اسی لیے میں نے یہ لباس پہنا ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے واہ واہ، کہ ایسی جگہوں پہ جا رہا ہوں جہاں پر میرے مولا کا ذکر بھی ہوگا، جہاں پر میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا۔ یہ وہ پروگرام ہے اور آج وہ ماہ مبارک ہے جب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا بھی آمد، میں نے کہا آل محمد کا، کمال ہے ویسے، جو آل محمد سے محبت کرتا ہے آل محمد اس طرح اس کا جواب دیتے سبحان ہیں، اللہ، اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو 7 سال پہلے میرے والد گرامی نے مجھے فیصلہ آباد میں یہ حکم دیا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں بہت کم احکامات دیے ہیں، ٹھیک، ورنہ وہ اپنے تاثر کا اظہار کر دیتے ہیں کہ ان کے ذمہ ہو۔ باقاعدہ انہوں نے مجھے بٹھا کر کہا کہ بیٹا اس پروگرام کو دیکھنا ہے واہ اور اس پروگرام کو مس نہیں کرنا کبھی بھی، واہ واہ، کچھ بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ، تو میں نے کہا ابو جی عین اسی وقت مجھے بچوں کو اسکول لے کر جانا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا موبائل پہ لگا لیا کرو۔ واہ تو وہ ایسا ہوا کہ 7 سال میں پروگرام دیکھتا رہا۔ واہ واہ واہ، میں یہاں پر جتنی بھی گفتگو کرتا ہوں، اگر کسی کو اس کا کوئی ایک لفظ بھی پسند آتا ہے واہ، تو اس میں بہت ساری تعلیمات جو ہے وہ اس پروگرام کی ہے۔ واہ واہ، وہ الفاظ یہاں سے سبحان سیکھے، وہ ادب یہاں سے سبحان سیکھا، اللہ، وہ تسلیمات یہاں سے سیکھی، وہ سبحان گفتگو کا سلیقہ یہاں سے سیکھا، سبحان اللہ، لباس پہننا یہاں سے سیکھا، چلنا اٹھنا بیٹھنا پینا کھانا سبحان اللہ، یہاں سے سیکھا۔ سبحان تو یہ میرے لیے ایک درسگاہ بھی ہے، بڑی اس لیے اسی درسگاہ سے بیٹھ کر یہیں پر بیٹھنا جو ہے، میں نے کبھی آج تک جب بھی میں گھر سے چلتا ہوں آپ کے پروگرام کے لیے تو کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس پروگرام میں کوئی ایسی بات کرنے جا رہا ہوں جو مجھے آتی ہے، جو میرا علم ہے۔ میں ہمیشہ گھر سے دعا کر کے چلتا ہوں، اللہ میں کچھ سیکھنے جا رہا ہوں، مجھے مزید سکھانا۔ سبحان اور اللہ، قبلہ غازی صاحب کوئی ایک پروگرام آج کی تاریخ تک میں نے ایسا نہیں کیا جو باوضو ہو کر یہاں نہ آیا ہوں۔ سبحان کوئی اللہ، ایک پروگرام میں نے ایسا نہیں کیا جس سے پہلے میں نے آپ کی صحت و سلامتی کی، اس چینل کی صحت و سلامتی کی، واہ واہ واہ، اس امت کی صحت و سلامتی کی اور اپنے ملک کے لیے دعا نہ کی ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی آپ۔ میں کیونکہ ہم بیک گراؤنڈ ہے فوج کا، تو وہاں نا جی 11 کور کمانڈر ہوتے ہیں، 11 کورز ہوتی ہیں۔ اچھا تو 7 سال پہلے جب آپ کا پروگرام شروع کیا تو میں نے کہنا شروع کر دیا کہ پاکستان میں 12 کورز ہیں، اچھا 12ویں کور جو ہے وہ قبلہ غازی صاحب کی ہے، اور پاکستان میں 18 کور کمانڈر ہیں۔ میں نے کہا اب 19ویں کور کمانڈر جو ہے نا وہ قبلہ غازی صاحب ہیں، اور جو کور کمانڈر ہوتا ہے نا اس کے پاس پھر بہت سارے جو ہے نا وہ کمانڈوز ہوتے ہیں، اچھا جی، بہت سارے اس کے پاس جرنیل ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ آپ کے سارے جرنیل ہیں، جن میں سے ایک میں فوجی بھی ہوں جو آپ کے ساتھ یہاں پر لڑ رہا ہوتا ہوں۔ کیپٹن جہانگیر بھی ہمارے فوجی ہیں سابق، اور جنرل اپنے اعجاز عوان ماشاءاللہ ہے، میجر کمال بولتا ہے جی، وہ بالکل کمال بولتا۔ تو وہ میں کہنے لگا تھا یہ کون سے کور ہے اور یہ کیا کام کر رہی ہے، اور اسے میں کور کیوں کہہ رہا ہوں۔ جو اس وقت 5th جنریشن وار ہے دنیا میں، اور جو وار رجیم چل رہے ہیں، اس میں جو مس کنسیپشن اور مس پرسیپشن پھیلائی جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی افواج کے حوالے سے، پاکستان کے کردار کے حوالے سے، ہمارے مذہب کے حوالے سے، اس کی جو مس کنسیپشنز کو آپ نے صحیح انداز میں لوگوں تک پہنچایا، جو ری فریمنگ کی ہے لوگوں کی، اور جو دنیا کو بتایا ہے کہ ہمارا اصل چہرہ کیا ہے، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس جنریشن ڈاکٹر صاحب کتنا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کو گالی دی جا رہی ہے، قائد اعظم کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، علامہ اقبال کے بارے میں اتنی سطحی گفتگو کی جا رہی ہے، پاکستانی فوج کے خلاف نفرت پھیلا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو موجودہ
سربراہ ہیں ہمارے امیر عساکر باجوہ صاحب، ان کے بارے میں ایک پریس کانفرنس ہوئی بڑی خطرناک، جس دن ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی، انہوں نے چارج ازیوم کیا. آئی واز دی فرسٹ مین، میں نے کسی سے نہیں پوچھا اس زمانے میں، جس میں چینل پہ تھا مالکوں سے بھی نہیں پوچھا. وہ بعد میں لوگوں نے اعتراض بھی کیا بھئی یہ کیا، تو میں نے کلین چٹ دی صبح بیٹھ کے. میں نے کہا آئی ایم اتھارٹی. ختم نبوت کے معاملے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عدالتوں میں جو کنٹریبیوشن ہے وہی ساجد کی ہے. تو میں نے کہا میں اتھارٹی ہوں اس معاملے پہ، اور میں یہ کلین چٹ ان کو دے رہا ہوں، میں یہ دے رہا ہوں ان کو سرٹیفکیٹ. وہ ایک صحیح العقیدہ مسلمان ہے. تو یہ بعض اوقات ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں نا، فوج کے خلاف نفرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک کی جو جغرافیائی سرحدیں ان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی چاہ رہے ہیں. تو اس طرح کی باتیں میڈیا پہ بیٹھ کے، لیکن اب یہ باتیں ہوتی ہیں. جی وہی میں بات کو آگے بڑھا رہا تھا کہ وہ جو جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ہے وہ تو فوج کرتی ہے، لیکن جو نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہے وہ آپ کا پروگرام کرتا ہے. اس لیے اسے کور کہا ہے. اور میں تو بلکہ جو سن رہے ہیں اگر وہ ارباب اختیار تو اسے باقاعدہ کور ڈکلیئر کر دیں. بالکل یہ آئی ایس پی آر کے برابر کا کام کر رہے ہیں. میں ان سے بھی زیادہ، اللہ کے فضل سے ان سے زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے یہ روزانہ لوگوں کی اس کی رسائی لوگوں کے بیڈ روم تک ہے. جیسے ابھی بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر تنولی صاحب نے کہ لوگوں کے پاس چوائس موجود ہے. اس چوائس میں اگر وہ گھوم کر اس پروگرام کو لگاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں، اور انہوں نے الارم لگائے ہوتے ہیں، مجھے لوگ بتاتے ہیں. میں نے اپنی کلاس سے کہا، میں بہت مزے کی بات بتاتا ہوں، میں نے کل اپنی کلاس سے کہا کہ بیٹا آج میرا 7 سے 9 بجے تک پروگرام ہے، میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گا تو میں آپ کی کلاس جو ہے نا وہ 12:15 بجے لوں گا. تو انہوں نے کہا جی سر ہم تو آپ کا ڈیلی 2 پیریڈ لیتے ہیں. میں نے کہا نہیں ایک ہوتا ہے. کہتا ہے جی ایک 7 سے 8 لیتے ہیں آپ کا پیریڈ، اور ایک جو آپ کالج آ کر پڑھاتے ہیں. تو اگر آج آپ نے 7 سے 9 پڑھانا ہے تو وہاں 2 پیریڈ ہو گئے اور تیسرا اگر آپ ہمیں پڑھائیں گے. اب آپ مجھے بتائیے کہ میری کلاس جو ہے وہ بیٹھ کے گھر میرے اس پروگرام کو، میری گفتگو کو اپنے لیے کلاس سمجھتی ہے پوری کی پوری، اور میں بھی اس کلاس کو سمجھ کر 7 سال بعد اس جگہ پر پہنچا ہوں. تو اگر اس طرح کی تربیت جو ہے وہ دیگر ادارے، دیگر انسٹیٹیوٹس، دیگر جو چینلز ہیں وہاں پر بھی شروع ہو جائیں تو مجھے بتائیے اس قوم کو، اس ملک کو کسی اور چیز کی ضرورت رہ جاتی ہے پھر؟ یہی تو چاہیے اس وقت. وقت کی عصر حاضر کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت ہے الفاظ کی آبرو، فکرے کا فرق، فقر اور حرف کی حقیقت جاننا. ان تینوں سے ہم دور ہو چکے ہیں اس وقت. کسی نے کہا تھا اسی کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں میرے بچے بھی، وہ ایک درخت جسے روز کاٹتا ہوں میں. اس درخت کو، اس ملک کو ہم روزانہ کاٹ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے. 6 سے لے کر شام رات 12 بجے تک ہم چینلز پہ جو سنتے ہیں وہ ہمیں بیمار کرتا ہے، اور صرف 7 سے 8 صبح جو ہم سنتے ہیں اس چینل 24 پہ وہ ہمیں صحت مند کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب آپ جی جیسے پروفیسر نوید صاحب نے فرمایا، اگرچہ پرائیڈ آف پرفارمنس یا کوئی بھی انعام اس کی ایک اپنی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے ہر اسکالر، جب میں تو طالب علم ہوں، جب باقی اسکالرز بھی یقیناً میری طرح جب گھر سے چلتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں. ہمارے لیے سب سے بڑا انعام جو ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے. ہم یہاں جو بھی لفظ بولتے ہیں وہ اللہ، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری قبولیت وہاں ہو جائے. تو سب سے بڑا ایوارڈ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہوا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ہے. الحمدللہ. اگر یہ لوگ اس کو نہیں بھی سمجھ پائیں گے، جن کی بات پروفیسر صاحبہ فرما رہی ہیں، تو لوگوں کو یہ سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک. یہ پروگرام ایک درگاہ بھی ہے، ایک درسگاہ بھی ہے. الحمدللہ. اور یہ پروگرام جو ہے وہ لوگ اس کو عبادت سمجھ کر، لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، اور اسی تلاوت کے بعد یہ پروگرام حصہ ہوتا ہے ہماری اس نماز کا. سبحان اللہ. اور میں آپ کو بتاؤں، ذاتی نالج سے میں آپ کو بتاؤں، اور میں میسج دکھا بھی سکتا ہوں لوگوں کو. لوگوں نے مجھے دوسرے ملکوں سے، میں نام نہیں لینا چاہتا، دانستانی ان کے نام لے رہا، کیونکہ میرا سوشل میڈیا میں وہاں پیپر پڑھنے بھی جاتا ہوں، میرا رابطہ ہے ان لوگوں سے. انہوں نے کہا کہ 70s میں تلقین شاہ اور نظام دین جو تھے وہ 2 لوگ میں بڑے دکھتے تھے میڈیا پر، کہ یہ ہمارے ہندوستان کی تمام تر جو جنریشن وارز تھیں اس میں یہ دونوں لوگ پورے پاکستان کی طرف سے نظریاتی سطح پر لڑ رہے ہوتے تھے. ایسا ہی اس وقت پورے پاکستان میں اگر کوئی شخص لڑ رہا ہے وہ اکیلا نذیر احمد غازی ہے. الحمدللہ. یہ پروگرام جو ہے یہ باقی ملکوں میں اس طرح دیکھا جاتا ہے جیسے وہ ہمارے دشمن سمجھ کر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف یہ بات ہو رہی ہے. بالکل یہ سب سے بڑا ایوارڈ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی محبت، پاکستانیت جو ہے وہ ہم دلوں میں جاگزی کر، پاکستان کی اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کی محبت، جو پاکستان کا تحفظ کرتے ہیں ان کے لیے محبت. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب اتنا لمبا پیریڈ پروگرام کا ہو ٹی وی پہ، خاص طور میڈیا پہ، لوگ یکسانیت کا شکار ہو جاتے ہیں. 7 سال پروگرام کرنا، کتنے کے موضوعات آپ لے آئیں گے، کتنے کے ایکسپرٹس لیں گے، کتنے کی نئی باتیں آپ کر لیں گے. صحیح بات. تو میں سوچ رہا تھا رات بیٹھ کر کہ کیا وجہ ہے
کہ اتنے موضوعات جس میں کچھ کا اشارہ کیا نصر صاحب نے، میں رات 365 کی 365 دیکھنے پڑے گی مجھے، 365 یہ پوری ریسرچ ہے جی، 365 کی 365 کے ٹاپکس میرے پاس بھی کام میں نے دیکھے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محمد و آل محمد، امام معصومین و ائمہ حق، معجزات مصطفیٰ، تاثیر معجزات مصطفیٰ، یوم مباہلہ، قرآنی صورت و آیات، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، شجر جنگلی حیات، نماز، دعا، جنوں، احوال آخرت، صوفیہ کرام، والدین، عزیز و قارب ہمسائیں، اولاد، امت مسلمہ، نعتیہ حمدیہ شاعری، راستوں کے حقوق پاکستان، مسائل عہد حاضر کے، سماجی مسائل، فتنہ دجال، جنت البقیع، اقبال رحمۃ اللہ، علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، گھریلو مسائل، ناچاکی، جادو مرزا غالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، پورا ٹاپک بولے نا جی، پورا گھریلو مسائل، ناچاکی، جادو ٹونے، بد نظری، توہم پرستی، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ٹیکنالوجی، خواتین پر، سماجی رشتوں پر، تعلیم نسواں پر، اسپیشل بچوں پر جو کہ اسپیشل پروگرام تنویر صاحب ہمارے ساتھ تھیں، اور پھر ثانیہ مری کے اوپر، پھر امت مسلمہ کے ہیروز کے اوپر، قبلہ اول کے اوپر، اختلاف رائے کو قبول کرنے کے اوپر، قصص الانبیاء کے اوپر، اساتذہ پر، ماحولیات پر، پانی پر، سکوت ڈھاپا کا ثانیہ پشاور کے اوپر، تعمیر شخصیت پر، اعمال پر، رزق پر، منشیات پر، خوشی اور تفریح پر، اسلاموفوبیا پر، صلح حدیبیہ، بیت رضوان، مساجد، عالمی امن، عالم شباب، آڈیو ویڈیو، دہشت گردی، سائنس، کون سے موضوعات کا میں احاطہ کروں، 365 کے 365 کتابیں ہیں ڈیلی، اور پروفیسر ندیف آگے بڑھاؤں گا، صرف پیپر نہیں جی، اس کو باقاعدہ نصاب میں شامل کر دیں، یہ تمام جو پروگرام ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میرے شعبے کی بات ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے پہلی ریسرچ کا آغاز کر دیا ہے، وہ ریسرچ کا ٹاپک یہ ہے، قبلہ غازی صاحب کا پروگرام نور سحر میں نفسیاتی تھیراپی کا استعمال، اسے ہم بطور نفسیاتی تھیراپی استعمال کر رہے ہیں، اور میں نے اپنا جو آڈیو ویڈیو لیب بنائی ہوئی ہے ہم نے کالج میں اکثر میں یہاں ذکر کرتا ہوں، فری علاج کرتے ہیں، کوئی پیسہ کسی نہیں لیتے، اس میں ہم نے اس پروگرام کی مختلف جو ایکسپرٹس ہیں ان کی جو آڈیو اور ویڈیو چنکس ہیں وہ ہم نے اپنے کلائنٹس کے لیے رکھی ہیں جی، جب ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ان کو ہم نے میڈیٹیشن اور سکون دینا ہوتا ہے، ریلیکسیشن دینی ہوتی ہے، تو ہم مختلف ایکسپرٹس جن میں سے کچھ لوگ یہاں بیٹھے بھی ہیں، ہم ان کا وہ سناتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ری فریمنگ کر کے ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ پروگرام نہ صرف یہ کہ عام لوگوں کے لیے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، ہیجانی طور پر، یا مالی طور پر، یا معاشی طور پر کسی مشکلات کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر کوئی نفسیاتی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں، ان کے علاج کے طور پر بھی کام آ رہا ہے۔ اور یہ مجھے اس وقت پتہ چلا جب آپ لوگ تو پروگرام کر کے آ گئے، تو مجھے نیکسٹ ڈے دوبارہ جانا تھا فاؤنٹین ہاؤس، تو مجھے کچھ ہمارے وہاں جو ہیں ممبرز انہوں نے بتایا کہ جی آپ کا پروگرام جب صبح دیکھتے ہیں تو اس کے بعد 2-4 گھنٹے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں پڑتی، بہت ایک محسوس ہوتی ہے پاور سی، اور ایسا لگتا ہے جیسے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اثر کم ہوتا ہے، پھر ہم 4 سے 5 دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں، تو جیسے ہم نہیں کہتے ویکسین کا بوسٹر ڈوز، تو وہ 4 سے 5 ہے، وہ بوسٹر ڈوز کا کام کرتی ہے۔ اس وجہ سے یہ اللہ کا بڑا شکر الحمدللہ کہ آپ کی جو ویکسین ہے یہ سر چڑھ کے بول رہی ہے، ایسی ویکسین ہے جو ڈیلی اثر انداز ہوتی ہے لوگوں کو جا کر، اور پھر اتوار کو ان 6 دنوں کی ویکسین اکٹھا کر کے 6 طاقتیں اکٹھی ڈوز دی جاتی ہے۔